محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، بالکل عام فہم انداز میں، تاکہ آپ حضرات زکوٰۃ کے کچھ جو بنیادی مسائل ہیں آپ اس سے واقف ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کے لیے 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ آزاد شخص پہ فرض ہے، جو کوئی غلام ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مالی اعتبار سے صاحب نصاب ہو۔ اب نصاب کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس پر 1 سال گزرا ہو۔ اب زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، آئیے ہم اس پہ غور کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8 مصارف، اگر اس کو میں ایک جگہ جمع کر کے ایک جملے میں ایک بات کہوں تو وہ جملہ یہ ہے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں اور جو لوگ مجبور ہیں، تو ان کی مجبوری دور کرنے کے لیے، ان کی ضرورت دور کرنے کے لیے جو مال صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگ خرچ کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر جگہ نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لیکن جہاں پر مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، وہاں پر لفظ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ صدقات ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات شروع کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ صدقات جو ہے وہ اس کے حقدار فقراء ہے، مساکین ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مدات کا، 8 مصارف کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ نکل کر آتا ہے کہ ان مدات میں جتنے لوگوں کا ذکر ہے وہ تمام کے تمام لوگ کسی نہ کسی اعتبار سے ضرورت مند ہیں، حتیٰ کہ ایک لکھ پتی اور کروڑ پتی آدمی اگر سفر کے دوران اس کا مال کہیں گم ہو جائے، زیادہ راہ اس کی کہیں پہ غائب ہو جائے یا چوری ہو جائے، تو انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم لینے کی اجازت ہے اور انہیں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی ضرورت مند ہے وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ 8 مدات میں سے کسی مد میں آتے ہوں۔ دوسری بات جو زکوٰۃ کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پورے زکوٰۃ کے مسائل کو بالکل جمع کر کے، زکوٰۃ جو ہے وہ کنز پر ہے، خزانے پر ہے۔ جو لوگ خزانہ جمع نہیں کرتے یا جن کا مال خزانہ کی پوزیشن اختیار نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر میں زکوٰۃ فرض نہیں کی ہے، ان کو صدقات دینے ہیں، انہیں انفاق کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں اور اس میں انفاق نہیں کرتے ہیں، اسے خرچ نہیں کرتے ہیں اللہ کے راستے میں،
آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے کہ انہیں دردناک عذاب پہنچنے والی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک باریک نکتہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سونا اور چاندی اگر یہ خزانے کی شکل اختیار نہیں کرے گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ کنز آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے وہ اتنا نصاب ہے کہ وہ ایک خزانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی اتنے مقدار ہو جاتی ہے کہ اسے آپ خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کیوں ادا کرنی ہے؟ بیشتر مسلمان یہ جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں بیان فرمایا ہے، خذ من اموالہم تطہرہم، کہ آپ جو ان سے مال لیجئے تو اس لیے مال لیجئے کہ زکوٰۃ کا مال لینے کی وجہ سے ان کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ وہ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی رقم اگر ادا نہیں کی جائے گی تو مال کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، اور جب مال گندا ہو جائے گا تو یہی مال فتنے کا باعث بنے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کو اس بات کا احساس ہوتا رہتا ہے، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو احساس ضرور ہوتا ہے کہ یہ مال ان کا نہیں ہے، ان کی کمائی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی پشتینی جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، ورنہ ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو رات دن محنت اور مشقت کرتے ہیں اور ان کے پاس مال جمع نہیں ہوتا یا مال کی کثرت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مالداروں کو احساس ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ، تو یہ احساس ان کو قارون بننے سے روکتا ہے، اور یہ احساس ان کو مال کی محبت سے روکتا ہے، اور یہ احساس ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے جوڑ کے رکھتا ہے کہ دینے والا اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ ہے، میں تو بس ایک کیشیئر ہوں۔ اور یہ احساس جس مومن کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر وہ اس کے پاس کتنا بھی مال ہو جائے اس کا مال اس کے لیے فتنہ نہیں بنتا ہے، آزمائش نہیں بنتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے مال کے ذریعے سے وہ شخص جنت میں جائے گا، اس مال کی وجہ سے وہ شخص جہنم کی طرف نہیں جائے گا۔ اب یہ بات، بنیادی بات جان لینے کے بعد میں نہایت ہی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے باب میں اسکیپ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے فتاوے جو ہے بہت ساری چیزوں کے تعلق سے ہیں کہ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دراصل میں اسی تعلق سے آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ مختلف چیزوں میں مختلف طریقے سے ہے، لیکن جو اس کی مقدار ہے، جو اس کی مالیت ہے، جو اس کی قیمت ہے، وہ آپ غور فرمائیں کہ اس کی مالیت کتنی ہے اور کس مالیت پر جا کر کے جو ہے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی جو بالکل دہاڑی مزدوری کرتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، کبھی کبھی مہینوں جو ہے اس کو روزگار نہیں ملتی ہے، کبھی کبھی ہفتوں وہ بیٹھا رہتا ہے، کبھی کبھی کئی دن تک ان کو روزگار نہیں ملتا ہے، تو ان کا گھر کیسے چلتا ہے؟ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جن کے اکاؤنٹ میں یا جن کی پراپرٹی میں اتنی رقم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سال ہر سال بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اگر وہ کوئی کام نہ کریں تو بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو مقدار ہے، یہ مقدار جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سونے کی مقدار ہے وہ 87 گرام ہے، یہ موجودہ قیمت کے اعتبار سے تقریباً جو ہے 4 لاکھ سے اوپر ہوتا ہے، اس کی قیمت 4 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے۔ چاندی کی جو مقدار ہے وہ 612 گرام ہے،
یہ تقریباً 40,000 کے آس پاس جو ہے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اب غور فرماتے جائیں، جو اناج ہے جس پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے وہ 725 کلو ہے، یعنی 725 کلو گرام۔ اب 725 کلو گرام پر جو ہے ان کو اگر کسی آدمی کو اتنا اناج ہوتا ہو، تیار ہوتا ہو، تو پھر ان کو عشر دینا ہے، عشر دینا ہے، یعنی 10 میں سے 1 کلو دینا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 725 کلو جو ہے اس کی جو قیمت ہوگی، جو اس کی مالیت ہوگی، وہ کتنی ہوگی؟ اور ایک کسان کے لیے جس کے پاس میں ایک اناج کھیت سے تیار ہو کر کے اس کے دروازے پر آیا ہے، تو وہ اناج جو ہے 725 کلو ہے۔ 725 کلو ایک چھوٹی فیملی جو ہے سال بھر بیٹھ کر کے نہیں کھا سکتی۔ دراصل میں آپ کو یہی نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز جو ہے کنز کب ہو جاتی ہے، خزانہ جو ہے وہ کوئی چیز کب ہو جاتی ہے، یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے تو آپ زکوٰۃ کے مقاصد کو نہیں جان سکتے ہیں، زکوٰۃ کی روح کو نہیں جان سکتے ہیں، اور زکوٰۃ نکالنے کا جذبہ دل میں بیدار نہیں ہو سکتا، اس لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ 725 کیجی جو اناج ہے، یہ اناج جو ہے ایک چھوٹی سی فیملی کے لیے 1 سال سے نہیں بلکہ 2 سال کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹی سی فیملی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی کی جو فیملی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ایک اناج جو ہے 1 سال میں جو کھائے گی وہ 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل کھائے گی، 4 کوئنٹل کھائے گی زیادہ سے زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ 1 سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 725 کے جی اگر اناج کسی آدمی کے دروازے پر تیار ہو کے آتا ہے تو اس کو عشر نکال کے دینا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت یہ ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کا اناج جو ہے وہ تمہیں مہیا کرا دیا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس میں 1 مہینے کے لیے بھی اناج نہیں، 10 دن کے لیے بھی اناج نہیں، 1 دن کے لیے بھی اناج نہیں ہے۔ تو اب تمہیں یہ چاہیے کہ جو لوگ محتاج ہیں تم ان کی ضرورت کو پوری کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اناج کا جو مقدار ہے وہ مقدار یہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ چلے آئیں جانوروں پہ۔ اب اونٹ ہے، اونٹ جو ہے 5 اونٹ سے نیچے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 5 اونٹ سے لے کر کے 24 اونٹ پر، 5 اونٹ سے لے کر کے 24 اونٹ پر ہر 5 پر 1 بکری دینا ہے۔ اب 5 اونٹ کی جو ملکیت ہوگی وہ کتنی ہوگی؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 5 اونٹ کی جو ملکیت ہوگی 15,000 کے حساب سے 75,000 روپے، 20,000 کے حساب سے 1,00,000 روپے۔ تو اب ملکیت چاہے جو بھی ہو، کہیں پر اونٹ سستا بھی ہو سکتا ہے اور کہیں اونٹ مہنگا بھی ہو سکتا ہے۔ 5 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص کے پاس اتنا اونٹ ہے کہ وہ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ کسی سے وہ دودھ استعمال کر لے، کسی سے وہ بار برداری کا کام لے لے، کسی کو اور وہ اپنے مطلب کسی اور کام میں لے، اسے بیچ، یعنی 5 اونٹ کی ملکیت جو ہے کسی آدمی کے پاس میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اسے 1 بکری دینا ہے، ہر 5 پر 1 بکری ان کو دینا ہے۔ یہی اونٹ اگر 25 سے 35 ہے تو 1 سال کی اونٹنی دینا ہے، 36 سے لے کر 45 ہے تو 2 سال کی اونٹنی دینا ہے، 46 سے لے کر کے 60 ہے تو 3 برس کی اونٹنی ہے۔ یعنی اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے اس کا زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہاں اس کو بڑھا دیا ہے۔ اب آپ اندازہ یہاں لگا لیجئے، میں بالکل مطلب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر فقہی جھول میں پڑھیں گے، جس جھول میں جو ہے کچھ علماء نے امت کو پھنسا کر کے رکھا ہے، تو آپ کبھی بھی دین کے اصل مقاصد کو، دین کی روح کو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو زکوٰۃ کی جو مقدار جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، آپ کیا اس کی تعویل کریں گے؟ یعنی ایک شخص کے پاس اگر مان لیجئے کہ 5 اونٹ ہے تو 1 بکری ہے، لیکن جیسے ہی وہ اونٹ جو ہے 10 ہو جائے تو 2، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 25 ہو جائے تو 1 سال کی اونٹنی، 36 ہو جائے تو اس کے بعد 2 سال کی، 46 ہو جائے تو 3 برس کی، پھر اس کے بعد 61 ہو جائے تو 4 سال کی، اس کے بعد 76 ہو جائے تو 2 برس کی 2 اونٹنیاں ہو جائیں گی، یعنی پھر اسی طرح سے 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں۔ یعنی یہ کہ جیسے جیسے مالیت بڑھ رہی ہے
ویسے ویسے جو ہے زکوٰۃ کی مقدار بھی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آپ اس کو قیمت میں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ 2.5% ہوا کہ نہیں ہوا، بلکہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے جو اس کے پاس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دولت میں اضافہ کر دیا، تو دولت میں اضافہ کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حساب سے ان کے لیے جو ہے ایک مقدار متعین کر دی کہ بھئی کم از کم اتنا نکال دو، اتنا دے دو۔ اب اس کے بعد آپ چلے آئیں بکری کے لیے، تو بکری جو ہے وہ 40 بکری پر کوئی 40 بکری سے نیچے میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 40 بکری سے اوپر 120 بکری تک صرف ایک بکری دینا ہے۔ اب آپ اونٹ کے نصاب کو بکری کے نصاب میں اگر آپ مطلب ٹچ کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے تو دونوں کا کوئی تال میل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو 40 بکری جو ایک آدمی کے پاس ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالدار آدمی شمار کر لیا گیا۔ اب 40 بکری کی جو قیمت ہے، اگر 3,000 روپے بھی مان کے چلیں کہ بکری قیمت، تو کتنا ہوا؟ 1,20,000 کے آس پاس ہوا۔ تو یہاں پر بھی جو ایک مقدار ہے، ایک مالدار آدمی کا جو مقدار ہے، یہ اس کے مطلب اس کی جو مالیت ہے وہ 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اونٹ میں بھی وہی ہوا تھا کہ 5 اونٹ پہ ہیں تو 5 اونٹ بھی 1 لاکھ سے اوپر کی مالیت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ 7 کوئنٹل سے اوپر اناج ہے تو آپ اناج کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ دوسرا ہو جاتا ہے اس کا معاملہ، کہ وہ کھانے کی چیز ہے، تو کھانے کی چیز ہے تو اس کو 1 سال پہ اس کو محیط کیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا۔ تو 40 بکری سے اوپر اس سے 120 بکری تک صرف ایک بکری ہے، 121 سے لے کر کے 200 بکری پر 2 بکری ہے، 201 سے لے کر کے 300 پر 3 بکری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ 200 سے لے کر کے 300 بکری کی قیمت جو ہوگی وہ کتنی ہوگی، اور 300 بکری کی قیمت اگر آپ کنورٹ کریں گے 2.5% میں تو یہ 3 بکری میں آ کر کے یہ نہیں رکے گی بلکہ یہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اسلام کی جو منشا ہے وہ منشا یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ 2.5% کا مطلب یہ کہ وہ ایک اسٹمپ لگا دیا جائے، 2.5% کا ایک قانون لگا دیا جائے۔ اسلام نے بالکل یہ طے کر دیا کہ بھئی اس مقدار پہ جا کر کے ایک آدمی امیر ہو جاتا ہے، اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے زکوٰۃ وہ ادا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہے، اصل میں زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ کس کے لیے مطالبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر آ کر کے کسی انسان سے کوئی چیز لے کر کے کسی انسان کو دے تو نہیں سکتا ہے، ایسا تو ظاہری طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کا مکلف کیا ہے، انسان کے اوپر میں ذمہ داری دی ہے کہ میرے بندے جو ضرورت مند اور محتاج ہیں تم اپنے مال سے ان کا خیال کرو۔ ایک حدیث میں اس ضمن میں اشارہ کرنا چاہوں گا، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندے کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کو کھلانے والا تو ہے، لیکن بھوکا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرمائے گا کہ فلاں بندہ تمہاری بغل میں بھوکا تھا، ضرورت مند تھا، محتاج تھا، اگر تو نے اس کی ضرورت پوری کی ہوتی تو تو مجھے وہاں پاتا۔ یہ حدیث اگر ہمارے ذہنوں میں رہے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ہمیں کیوں ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے پیچھے میں جو منشا ہے شریعت کی وہ یہ ہے کہ کل ضرورت مند ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا، بتایا کہ فرض کیجئے ایک شخص سفر پہ نکل رہا ہے، اس نے 1,00,000 2,00,000 روپے اپنے پاس جائے، مان لے ATM اس کے پاس میں یا کوئی اور چیز ہے، اور اس نے بھروسہ کر لیا چلو بھائی اس سے میرا کام چل جائے، راستے میں وہ مال جو ہے کہیں چوری ہو گیا، وہ سامان غائب ہو گیا، تو ظاہر سی بات وہ کنگال ہو گیا وہ۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم اس کو ان مصیبتوں سے، ان مجبوریوں سے نکال کے رکھے گا، اور مسلمان کبھی بھی کسی جگہ اپنے آپ کو نہتھا محسوس نہیں کرے گا، بلکہ وہ محسوس کرے گا کہ یہاں پر ایک نظام ہے جہاں جا کر کے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ آگے بڑھتے ہیں، گائے پر آپ دیکھیں، گائے اگر 30 گائے ہو جائے تو 30 گائے پر جا کر کے ایک بچڑا ہے، بچڑا ہے یعنی جو گائے نہ ہو، بیل نہ ہو، بلکہ اس سے چھوٹی عمر کا، اس طرح سے 40 گائے پر جا کر کے 2 سال کا بچڑا یہ دینا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 30 گائے کی قیمت کیا ہوگی، اور اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بچڑا نکالنے کا تو اس کی قیمت کیا ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے باب میں جو ہے کچھ باتیں ہیں جو ہم کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں جو ایک نہایت اہم بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے پڑھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کئی مکانات خرید لیے، کئی دکانیں آپ نے خرید لی،
اور کئی کٹھے آپ نے زمین خرید لیے کہ بھائی اس پر ہمیں مکان بنانا ہے یا ہمیں اپنی بیٹی کو دینا ہے، اور اس نام پر جو ہے آپ نے پراپرٹی کو کنز بنا لیا، خزانہ بنا لیا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے فقہی بحث نہیں کرنا چاہوں گا کہ فقہا نے کیا کہا، فقہا نے کیا نہیں کہا۔ فقہا میں سے بعض فقہا نے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بعض مولویوں نے، اس کا آپ فقیہ تو نہیں کہہ سکتے، ان لوگوں نے تو یہاں تک گنجائش نکال دی، یہاں تک انہوں نے ہیلا نکال دیا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو سال پورا ہونے سے پہلے اپنا مال کا صدقہ کر دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس سے نصاب کم ہو جائے گا، نصاب جب کم ہو جائے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی، جیسے ہی پھر سال گزر جائے تو پھر اسے اپنا پیسہ ریٹرن لے لے۔ پتا چلا کہ نہ بیوی نے زکوٰۃ دیا اور نہ شوہر نے زکوٰۃ دیا۔ تو اس طرح کے ہیلے جو ہیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اور بہت شرمناک ہیں۔ میں نے جو شروع سے آپ کو جو بات میں نے آپ سے بتانے کی کوشش کی ہے، آپ اس پہ غور فرمائیں کہ زکوٰۃ دینی کب ہوتی ہے۔ صدقات تو ہر مسلمان کو دینا ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے اور دینا ہی چاہیے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے لیے لوگوں کو ابھارا تو بعض صحابہ کرام نے مزدوری کی کہ صدقہ کی اتنی اہمیت ہے تو چلو مزدوری کرتا ہوں، اور مزدوری کرنے کے بعد جو کھجور انہیں ملی وہ کھجور انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے۔ تو صدقہ کی تو یہ اہمیت ہے، لیکن زکوٰۃ کے باب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مال کی ایک مقدار جو انسان کے پاس میں ہے، اس مقدار کو اگر انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر میں زکوٰۃ فرض ہے۔ مجھے بتائیے اب ایک آدمی کے پاس میں اگر 2 دکانیں ہیں آج کے زمانے میں، تو 2 دکانوں کی قیمت کم از کم 10 لاکھ روپے ہے۔ اب 10 لاکھ روپے اس کے پاس ہے اور کیش اس کے پاس میں نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر آپ فقہی جو بحث ہے اس کو لے کر آپ چلیں گے تو وہ تو بالکل زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ مکان پر تو کوئی زکوٰۃ ہے نہیں۔ اسی طرح سے اس نے 2 کٹھا زمین شہر میں خرید کر کے رکھی ہے، تو زمین قیمت 1 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، 1 کروڑ کی مالیت اس کے پاس میں ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر آپ فقہی بحث پہ جائیں گے تو یہ سب بحثیں ہوں گی۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جس آدمی کے پاس میں 2 کروڑ کی ملکیت ہے، جس کے پاس 4 دکانیں ہیں اور 1 کروڑ کی ملکیت ہے، تو اس 1 کروڑ کا مالک ہو کر کے اسے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کوئی صریح حدیث اس ضمن میں ہے کہ کرائے کی دکانیں ہیں اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو زمین آپ نے مکان کے لیے خرید رکھی ہے یا پھر مطلب کسی کو بیٹی کو دینے کے لیے خرید رکھی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ہے کہ نہیں ہے یہ تو میں تو بالکل حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو زکوٰۃ کی روح ہے جو میں نے آپ کو اوپر سے میں نے جو بتائی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ اگر زکوٰۃ کے باب میں ادا نہیں کرنا چاہیے تو کم از کم صدقہ تو اسے کرنا ہی چاہیے، صدقہ تو اسے کرنا ہی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے تعلق سے یہ کچھ مسائل ہیں، یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اب جو دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر بھی زکوٰۃ کا ایک جز ہے۔ محدثین نے کتاب الزکوٰۃ ہی میں ہر جگہ صدقۃ الفطر کا ذکر کیا ہے، یعنی صدقۃ الفطر کو صدقے کے باب میں ذکر نہیں کیا، اسے نہیں شامل کیا، بلکہ زکوٰۃ کے باب میں شامل کیا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بات آپ جان لیجئے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرائط ہیں۔ ایک تو وہ ہولان ہول ہو، 1 سال گزر جائے، دوسرا اس کا نصاب ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے یہ ہے کہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کے لیے ایک متعین تاریخ ہوتی ہے جہاں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، یعنی سال گزر جائے، تو صدقۃ الفطر کے لیے بھی ایک متعین تاریخ ہے، ایک متعین تاریخ ہے۔ حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ جو صدقۃ الفطر کی جو زکوٰۃ ہے، اس کی جو فرضیت ہوتی ہے وہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد، یعنی 30 تاریخ کے بعد، 29 تاریخ کے بعد۔ بلکہ بعض فقہائے کرام کو آپ لے لیں تو انہوں نے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ لے لیں تو انہوں نے یہاں کہا کہ جب رمضان کی آخری تاریخ ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، تو اس وقت جا کر کے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، فرض ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب جو اس کو پہلے نکالنے کی بات ہے تو بعض صحابہ کرام کا جو عمل ہے وہ 1 دن 2 دن پہلے نکالنے کا تذکرہ ملتا ہے، 1 دن 2 دن پہلے۔ اس میں بھی یہ وضاحت ہے کہ وہ جمع کرنے کی نیت سے نکالتے تھے، تقسیم کرنے کی نیت سے نہیں نکالتے۔ اس کی حکمت عملی کیا ہے زکوٰۃ میں، اور اس میں اس کی حکمت عملی کیا ہے کہ جب آپ زکوٰۃ آخری ایام میں نکالیں گے تو جو اس کے حقدار ہوں گے وہ قریب کے لوگ ہوں گے،
اور زکوٰۃ اگر پہلے رمضان سے نکالنا شروع کریں گے تو اس کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ باہر کے لوگ ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدقات اور زکوٰۃ کی رقم باہر کے لوگ زیادہ لے جاتے ہیں بنسبت نزدیک کے لوگوں سے۔ زکوٰۃ کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرکشن ہے، جو اسلام کا انسٹرکشن ہے، وہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ افضلیت اس میں ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی جو رقم ہے جہاں سے لی جاتی ہے وہ مالدار سے لی جائے گی، اور وہیں کے جو غربا ہیں ان کو وہ دی جائے گی۔ یہی نظام ہے اسلام کا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر محلے میں مالدار کو رکھا اور غریب کو رکھا ہے۔ ہر محلے میں کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں پر صرف غریب لوگ رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ کہ وہاں کوئی بلا آئی ہو، کوئی آفت آئی ہو۔ تو اس کی جو حکمت عملی یہ ہے کہ مالدار جو ہے ان کے مال میں غربا کا حصہ ہے۔ جب مالدار اپنے غربا کا، جو ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کا وہ حصہ متعین کرتے ہیں، ان کے دروازے پہ جا کر انہیں دیتے ہیں، ان کی ضروریات وہ پوری کرتے ہیں، تو دونوں کے درمیان جو ہے معانست پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی حکمت عملی ہے۔ تو آپ اس بات کو جان لیں کہ زکوٰۃ کو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کے لیے کہا اور جہاں پہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وہیں پر اسے جا کے خرچ کریں۔ اسی ضمن میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے دو نصاب اس ملک کے اندر چل رہے ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کے یہاں صدقۃ الفطر سنت ہے، کچھ لوگوں کے یہاں صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے، کچھ لوگوں کے یہاں جو صدقۃ الفطر ہے وہ 1 سا ہے، کچھ لوگوں کے یہاں صدقۃ الفطر نصف سا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے، اس پر باضابطہ ایک تقریر کی ضرورت ہے، لیکن میں آپ کو موٹی موٹی بات بتانا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ اناج میں نہیں ہے۔ جو ایک بہت باریک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صدقۃ الفطر اناج میں نہیں ہے، صدقۃ الفطر خوردنی اشیاء میں ہے، کھانے کی چیزوں میں ہے۔ چنانچہ جو پنیر ہے اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ پنیر میں جو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے پنیر اناج نہیں ہے۔ اور صدقۃ الفطر جو ہے تمام خوردنی اشیاء میں 1 سا نکالا جائے گا یا نصف سا نکالا جائے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نصف سا بھی مان لیں، 1 سا بھی مان لیں۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک شخص اگر کھجور میں نکالے گا اس کی قیمت، اور ایک شخص گیہوں میں نکالے گا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ لیکن قیمت کا ڈیفرنس وہاں نہیں ہوتا ہے جہاں پر آدمی اس کو اپجا رہا ہوتا ہے، اپنے کھیت میں اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بحث، فقہی بحث آپ دیکھیں، فقہی بحث دیکھیں، تقریباً جو ہے ایک اکثریت جو ہے وہ گیہوں میں صدقۃ الفطر نکالتی ہے، اور کتنی نکالے گی؟ 1.25 کلو نکالے گی۔ بھئی آج کل گیہوں اگر ختم ہو جائے گا تب کیا کرو گے؟ آج مکئی لوگ جو ہے وہ اناج کے طور پر نکال رہے ہیں، گیہوں آج بہار کے اندر اگر آپ دیکھیں تو، اور کچھ علاقے میں، یو پی میں دیکھیں اور حیدرآباد میں مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں، وہاں کے لوگ چاول کھاتے ہیں، یعنی رات دن تو آپ کھاتے چاول ہیں، پسند کرتے ہیں چاول، اور اس کے بعد جب صدقۃ الفطر نکالنا ہوتا تو آپ گیہوں میں نکالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر اناج میں نکالا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی بھی صحابی نے رقم میں صدقۃ الفطر نکالی ہو، جبکہ وہاں پر کرنسی کی جو ہے وہ چلن ہو، درہم و دینار کا جو ہے وہ چلن ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اناج میں نکالتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدقۃ الفطر نکالنے کے بعد 1 سا، اب 1 سا جو ہے، اس پر بھی ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سا اگر آپ کھجور تولیں گے، 1 سا مطلب ایک نپنا ہوتا تھا، ایک کٹھا، تو وہ نپنا جو ہے اس کو لوگوں نے کنورٹ کیا ہے وزن میں۔ خود اپنے آپ میں یہ بہت زیادہ قابل غور بات ہے کہ ایک چیز جو نپنے سے دی جا رہی ہے آپ اس کو وزن میں کنورٹ کر رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ میں قابل غور ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے لوگوں کے فقہ پہ، لوگوں کے تدبر پہ، کہ ایک کٹھا میں اگر آپ مثال کے طور پر کھجور تولیں گے تو اس کا وزن تو کچھ اور ہوگا، اسی کٹھا میں اگر آپ جب جو تولیں گے تو اس کا وزن کچھ اور ہوگا، پھر اس کے بعد کھجور کی قیمت کچھ اور ہوگی، جو کی قیمت کچھ اور ہوگی، پنیر کی قیمت کچھ اور ہوگی، انگور کی قیمت کچھ اور ہوگی۔ تو آپ ایک چیز جو شریعت میں بالکل اتنی واضح ہے، آپ اس کو اپنے منطقی حساب سے کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ تو اب جو صدقۃ الفطر ہے اس کی حکمت عملی کیا ہے، آپ کو بالکل بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک کٹھا جو ہے وہ، اس میں اتنا اناج آتا ہے، اگر آپ اس کو 1 سا مان کے چلیں، یعنی تقریباً 2.5 کلو، 2 کلو 800 یا 2.5 کلو مان کے چلیں، تو 2.5 کلو جو اناج جو ہے، یہ اناج ایک فیملی کے لیے 1 دن کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے، ایک فیملی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک گاؤں کو آپ لیں تو وہاں پہ مشکل سے 10-15 لوگ ہوتے ہیں جو بہت محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور وہاں 20-25 لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں
جو بالکل جن کی حالت اچھی ہوتی ہے. اب 20-25 لوگوں کے گھر میں اگر 3 لوگ بھی ہیں تو 60 لوگ، اگر 10 لوگ بھی ہیں تو 30 لوگ. اب 30 لوگ اگر مثال کے طور پر اگر 3-3 کلو نکالتے ہیں تو 30 تہائی 90 کلو، 2.5 کلو نکالتے ہیں تو 70-75 کلو. تو 70-75 کلو اناج اگر وہ اسی گاؤں میں دے دیں گے لوگوں کو، اسی دن دے دیں گے، عید کے دن دے دیں گے، تو اس گاؤں کے لوگ کو اس دن مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. صدقۃ الفطر کی حکمت عملی یہ ہے کہ شریعت میں کہ اس کو عید کے دن مانگنے سے بے نیاز کر دو. صدقۃ الفطر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ کپڑا بنوائے، اس کے ذریعے سے اور ضروریات پوری کر لے. تو یہ صدقۃ الفطر کا مقصد نہیں ہے. صدقۃ الفطر کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن انہیں مانگنے سے بے نیاز کر دیا جائے اور ان کو اتنا دے دیا جائے کہ انہیں خوشی محسوس ہو کہ بھائی آج تو ہم امیر ہو گئے. اور ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو بالکل کھانا نصیب نہ ہو رہا، جس کی محتاجی ہو، اگر اس کو 10-20 کلو اناج مل جائے گا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا، لازمی طور پر وہ خوش ہو جائے گا. ہم اس لیے خوش نہیں ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو محترم بھائیو، آپ دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں آپ اس کو سمجھیے. آج بھی امارت شریعہ نے صدقۃ الفطر کتنا نکالا، ادارے شریعہ نے کتنا نکلا، اہل حدیث کے یہاں کتنا ہے. ارے بھائی یہ دیکھو کہ اسلام نے تمہیں صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے کتنا کہا. کیا تم 100 روپے نہیں دے سکتے کسی آدمی کو؟ صدقۃ الفطر ہو، زکوٰۃ ہو، تم کم نہیں دے سکتے، زیادہ تو دے سکتے ہو نا. تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ تم اگر 5 آدمی گھر میں رہتے ہو تو 500 روپے کسی ضرورت مند بھائی کو دے دو. آج بھی اسی میں جو الجھے ہوئے ہو. تم کس میں نکالیں گے؟ گیہوں میں نکالیں گے تو گندم میں نکالیں گے تو جو میں نکالیں گے کہ مکئی میں نکالیں گے. آج بھی تم اسی میں الجھے ہوئے ہو. تو اسلام جو ہے میرے بھائیوں، مجھے بالکل معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ دیجئے کہ اسلام نے فقہی جو مطلب بحثیں ہیں نا، اس سے اوپر کی چیز ہے اسلام. اسلام جو ہے وہ قلب کو ٹچ کرنے والی چیز ہوتی ہے. اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر آدمی کو فوراً سمجھ میں آنے والا. اتنا اس میں الجھاؤ نہیں ہے جتنا الجھاؤ جو ہے علماء کرام نے جو ہے کچھ علماء کرام نے اس میں پیدا کر دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں اپنے مطالعے کی روشنی میں آپ کے لیے مفید ہوں گی. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبقت لسانی میں اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے جو اسلام میں نہیں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، مجھے بھی محفوظ فرمائے. اور یہ باتیں اگر آپ کو دل کو ٹچ کریں تو آپ خود اس پر عمل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں میں پھیلائیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.